علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جب ان کو غصہ آئے تو برداشت کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، قیامت کے دن خدا اس کے دل کو اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تین باتیں کتنی قیمتی اور کتنی گہری ہے۔ پہلی حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین امت، بہترین لوگ، اچھے، بیسٹ، بہتر نہیں کہا، بہترین، سمجھ رہے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے غصہ آ رہا ہے لیکن پی لیا، غصہ آنے کے بعد بھی اس کو برداشت کر لیا، یہ بہترین لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا غصہ ہی نہیں آتا، تو جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ غصہ آئے لیکن غصے کو پی لینا، یہ عقل مندی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غصہ آئے لیکن اس کو برداشت کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ تو اس پر اجر ہے، اس پر ثواب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بچے نے گلاس توڑ دیا، ہم نے فوراً دو تماچا میں لگا دیا، اتنا قیمتی گلاس تھا، تم کو دکھتا نہیں ہے، غصے میں خوب سنائی بات، سمجھ رہے؟ تو غصہ آیا ہے لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اسے برداشت کرنا ہے نا؟ غصہ آیا ہے لیکن اس کو معاف کرنا ہے، اس کو پیار سے سمجھانا ہے نا؟ جیسے چھوٹی چھوٹی بات پہ، جیسے مثال کے طور پر گھروں میں ہوتا ہے بھائی بہنوں کے تعلق سے، جیسے بہن پوچھا لگا رہی ہے، دوسری بہن بیچ میں سے آ گئی یا بچہ بیچ میں سے چلنے لگا تو ہم نے اس کے پیر پہ مار دیا، غصے میں کچھ کہہ دیا، دکھتا نہیں ہے پوچھا لگا رہی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو غصے میں سخت کلامی کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ غصہ آئی بہت تیز کہ محنت سے پوچھا لگا رہی ہوں اور کالے کالے پیر لگا دیا گیلے گیلے پوچھے پہ اور پورے نشان آ گئے، تو اب ہم نے کیا کیا؟ بہت برداشت کرتے ہوئے، بیٹا آپ کا پیر دیکھیے کتنا گندا ہے، جائیے دھو لیجیے، پورا پوچھا ہمارا خراب ہو گیا نا، آپ دیکھیے۔ یعنی برداشت کرنا۔ بہت غصہ آ رہی، مارنے کا جی چاہ رہا ہے، چیخنے کا جی چاہ رہا ہے، دو تین باتیں سنانے کا جی چاہ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، اپنے غصے کو قابو میں کیا، سمجھ رہے؟ کیونکہ غصے کا اول جنون ہے اور اس کا آخر ندامت ہے۔ دوسری حدیث میں یہی تو کہا نا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے، اور کون لوگ اس میں داخل ہوں گے؟ غصے کے بعد جو ہے، غصے کے بعد کوئی گناہ کر لے، اس کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ جیسے غصے میں کوئی چیز توڑ پھوڑ دیا، غصے میں خوب کس کے بچے کو مار دیا، ساس کا غصہ تھا، شوہر کا غصہ تھا، بچے پہ اچھے سے لگا دیا، سمجھ رہے؟ اتنا غصہ۔ تو کہا کہ وہ دروازہ، وہاں سے وہ لوگ داخل ہوں گے، جہنم کا دروازہ۔ اور کون جائے گا؟ غصے میں جب آنے کے بعد کچھ نقصان کر لے، وہ کوئی گناہ کر لے، گالی گلوچ کر لے، مار پیٹ کر لے، سمجھ رہے؟ غصے میں مار دیا، دو تماچا رکھے، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو تانا دے دیا، گناہی کیا نا، اور پھر جا کے اس کو تھوڑا صبر ہوا، اب بتاتی ہوں، اب مار لی ہوں نا، اب تجھے جو کرنا ہے کر لے، میرا دل تو ٹھنڈا ہو گیا، میں نے مار لی تجھے، سمجھ رہے؟ تو کہا کہ جہنم کا وہ دروازہ ہے اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے۔ ایک ایسا دروازہ اللہ نے بنایا جہنم میں، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ ہم برداشت کرنے والے بنے، غصے پر قابو کرنے والے بنے۔ کہا جسے غصہ آئے اور وہ برداشت کر لے وہ بہادر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے نا، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو قابو میں ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہا کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا، جس کو غصہ نہ آئے وہ کون ہے؟ گدھا ہے۔ تو غصے کو پی جانا یہ مومن کا کام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت
کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی باندی وضو بنوا رہی تھی اور لوٹا چھوٹ گیا ہاتھ سے، ان کے اوپر پانی گر گیا حضرت علی پر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا غصے میں، تو ان کی باندی نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا غصے کو پی جانے والے، ہاں برداشت کرنے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس لوگوں پر عافیت رکھنے والے، واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ہے نا. تو آگے ہم پڑھیں گے غصے کا علاج کیا ہے، غصہ آئے تو ہم کس طرح سے علاج کریں. لیکن پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غصے کو پینا بھی کتنا ضروری ہے. غصے میں آپے کے باہر نہ ہو، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں غصے کا اول جنون ہے. غصے میں پہلے کیا ہوتا ہے، جنون میں آ جاتا ہے نا انسان، اور بعد میں پچھتاتا ہے. جیسے اماں کو دیکھ لو، ماں غصے میں بچے کو کیا کرتی، خوب لگاتی ہے، اچھے سے مار لیتی ہے، اور بعد میں پھر جب اتنی تیز مار دیا کہیں کٹ گیا کہیں نشان پڑ گیا تو پھر رات میں اسی پہ مرہم لگاتی ہے اور آنکھ سے آنسو بہتا ہے کہ کیوں مارا میں نے اتنی تیز. سمجھ رہے؟ تو پھر غصے میں، یا پھر غصے میں کوئی چیز غصے میں لیا، میاں بیوی کا غصہ ہو رہا تھا اور بیوی نے لیا یا شوہر نے لیا موبائل دیوار پہ یوں پٹکا غصے میں، اور پھر کیا ہوا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو سمجھ میں آیا کہ کیا ضرورت تھی موبائل پٹکنے کی، ہو گیا نا 15-20 ہزار کا نقصان. سمجھ رہے؟ تو غصے میں ہم نہیں سنتے، شوہر نے طلاق دے دی، اور جب طلاق دے دی تو مولانا کے پاس آ کے پوچھ رہا مولانا صاحب غصے میں دی تھی، جان بوجھ کے نہیں دی تھی، طلاق ہو گئی. سمجھ رہے؟ تو طلاق تو غصے میں ہی دیتے ہیں نا، کہ پیار کرتے ہوئے دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ غصے میں ہی تو طلاق ہوتی ہے. چاہے طلاق کا تو معاملہ ایسا ہے، چاہے غصے میں ہو چاہے محبت سے ہو، ہر حال میں طلاق بول دیا مرد نے، بات ختم ہو گئی آگے. سمجھ رہے؟ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے، تو غصے کو پینے ہی والے بہادر ہوتے ہیں. اور تیسری روایت میں کیا آیا کہ غصے کو پی جائے. سمجھ رہے؟ باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تو بدلہ لے لیتا، خدا تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے دل کو اپنی رضا اور خوشنودی سے قیامت کے دن بھر دیں گے. یعنی اللہ اس کو ایسا کیا دیں گے، آپ سوچو قیامت میں، کہ وہ خوش ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا، غصہ جو پینے والا ہے، چاہتا تو بدلہ لے لیتا لیکن برداشت کر لیا. سمجھ رہے؟ تو اللہ اسے کیا دیں گے، اس کے دل کو قیامت کے دن اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دیں گے. انہیں اللہ کہیں گے جا میں تجھ سے راضی ہو گیا. بتاؤ ہمارے اعمال ہے ایسے کہ اللہ ہم سے کہہ دے کہ راضی ہو گیا، ہے نا. کہیں کسی کو کچھ بول دیا، کہیں کسی کو گھور دیا، پتہ نہیں ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کہیں ناانصافی کر دی ہو، ہے نا، اس کی غلطی نہیں تھی اور ہم نے مار دیا، کہیں کا غصہ کہیں نکال دیا. سب کا تو حساب دینا ہوگا روزے قیامت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بہنوں کو بہن نے آواز دی، غصے میں ایک مار دیا، کیا ہے بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، اور مار دیا تیز سے. سمجھ رہے؟ تو اس سب کا حساب دینا ہوگا. ہم نے غصے میں نہ جانے کیا کیا. ہو سکتا ہے کہ ہم نے دنیا میں، غصے کی بات تو الگ، دنیا میں ہم نے کیا کیا بے ایمانی کی ہمیں پتہ ہی نہیں. کبھی اماں نے کچھ حصہ لگایا ہو کھانے کا، دونوں بہنیں مل کے کھا لینا، ہم نے زیادہ 1 چمچ کھا لیا، اپنی بہن کو 1 چمچ کم دیا. اس کا بھی تو بے ایمانی کا حساب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا. اپنی بہن کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے 1 چمچ زیادہ کھایا، بتایا بھی نہیں اسے. تو نہ جانے کہاں کہاں ہم نے بے ایمانی کی. چھوٹی چھوٹی بات کتنی معنی رکھتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس نے 50 پیسہ 8 آنا کسی پر قرض تھا. کسی پر کیا تھا؟ قرض تھا، اور وہ قرض اس نے چکایا نہیں اور اس کا انتقال ہو گیا. تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت تکلیف میں ہے، تو کہا کہ تم تو بہت نیک اچھے تھے. تو کہا کہ میرا قرض تھا اور میں وہ قرض نہیں ادا کر سکا، جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے. کتنا تھا؟ 50 پیسہ. تو کہا کہ تم فلاں کو میرا قرض چکا دو، خواب میں اس طرح سے.
تو کوئی پیارے اللہ کے ہوتے ہیں کچھ ایسے، تو اللہ کبھی خواب کے ذریعے کبھی کسی ذریعے ان کی اللہ اس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، یا اللہ کسی کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں، کبھی بندوں کو سکھلانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس شخص کے پاس وہ گئے اور کہا کہ آپ کا 50 پیسہ فلاں کا جو آپ پہ قرض تھا، میں نے ان کو خواب میں دیکھا، وہ بڑی تکلیف میں تھے۔ تو وہ کہنے لگا ارے 50 پیسہ ہی تو تھا، کئی سال پرانا واقعہ ہے، کہا 50 پیسے ہی تو تھا۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، کہا نہیں یہ 50 پیسے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا معاملہ، ایک باریک سی چیز بھی ہم نے ناانصافی کی ہے، اللہ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہماری استاذہ کہتی ہے اللہ تو اتنے منصف مزاج ہے کہ تم نے ایک تماچا کسی کو مارا ہے اور پلٹ کر اس نے تم کو ایک تماچا مارا، لیکن سامنے والے نے جو تماچا مارا وہ اور زور سے مارا، یا غصے میں آ کے 2 تماچا مار دیا کہ کیوں ماری مجھے؟ تو کہا وہ جو 2 مارا نا، یا تھوڑا تیز سے مارا، اللہ اس کا حساب برابر کرے گا۔ کتنا منصف اللہ کا انصاف، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، سمجھ رہے؟ تو وہی کہہ رہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو رضا اور خوشنودی سے بھر دیں گے۔ تو ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں ہمارے تہجد پر، ہماری نمازوں پر، تلاوت پر بھروسہ ہے کہ ہم پار ہو جائیں گے؟ بندہ تو اللہ کی رضا سے ہی پار ہو سکتا ہے نا، اس کے فضل سے ہی پار ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں بظاہر ہمیں چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ ہم کسی کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا قیامت کے دن کہ میری بندی تجھے غصہ آیا تھا، تو نے معاف کی، آج میں بھی تجھے اپنے فضل سے معاف کر دوں گا۔ ہاں کہ تو نے جب معاف کیا بندی ہو کر، تیرا اتنا بڑا ظرف، تو کیا تیرے خدا کا تیرے لیے ظرف بڑا نہیں ہے؟ وہ تو میں تو تیرا خدا ہوں، میں تو رب ہوں، سمجھ رہے؟ تو اللہ کی شان، اللہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف کرنے پر بھی قادر ہے، تو معاف کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں زندگی میں معاف نہیں کروں گی، میرے جنازے میں نہیں آنا، میں مر جاؤں تو میرا چہرہ نہیں دکھانا، یعنی اتنے بڑے بڑے بول، کتنا بھی غصہ ہو بندہ اگر سوچ لے کہ اللہ میں نے آپ کے لیے معاف کیا، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچ سکتے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ظرف بہت پسند ہے، سمجھ رہے؟ کتنے، اسی لیے تو انعامات بھی رکھے نا، انعام بھی تو رکھے ہیں اللہ نے کہ ٹھیک ہے نا تم نے معاف کیا میرے لیے، کہ غصہ آنے کے بعد بھی برداشت کیا ہے، میں تمہارے دل کو قیامت میں اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دوں گا۔ یعنی جہنم ملے گی تو ہم معاف کرنے والے بنے، نہ جانے ہماری معافی سے ہی ہو سکتا ہے اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے، اللہ کو کون سے ہماری اخلاقیات میں سے ادا پسند آ جائے، تو ہم معاف کرنے والے بنے اور سامنے والوں کے لیے دعا کرنے والے بنے۔ تو یہ 3 حدیث جو آج ہم نے پڑھی، اس حدیث کو گھر جا کے دوبارہ دہرائیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ اس حدیث میں جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، جو بتلانا چاہتے ہیں، عافیت کے ساتھ اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرمائیے، اور عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنے والا بنائیے۔ اچھا، ایک آخری بات جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، بعض لوگ مجھے فون کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، یا آمنے سامنے ملاقات ہوتی ہے تو مسئلہ پوچھتے ہیں، ابا مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھے غصہ بہت آتا ہے آپا، میں برداشت نہیں کر پاتی، پھر میں غصے میں بول دیتی ہوں، میں کیا کروں، مجھے غصہ بہت ہے، مجھے غصہ بہت ہے۔ تو جو یہ بولتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو سکھا رہا ہے کہ تجھے غصہ بہت ہے، وہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ تجھے غصہ بہت ہے، اپنے دماغ میں یہ بات فٹ کر رہا ہے کہ تجھے غصہ بہت ہے، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے نا، غصہ ہے تو اب آپ اپنے دل کو سمجھاؤ، غصہ ہے تو اب میں پیوں گی غصے کو اللہ کے لیے، معاف کروں گی، غصہ ختم کروں گی، تو پھر غصہ نہیں آئے گا۔ لیکن آپ بار بار اپنی زبان سے بولتے ہیں، آپ بولو نا کیا کروں غصہ بہت ہے، آپ بولو نا کیا دعا کروں غصہ بہت ہے، تو پھر وہ غصہ نقش ہوتا جا رہا ہے، اندر بیٹھتا ہی جا رہا ہے اور بیٹھتا ہی جا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہم یہ بات نہ کہ ہمیں غصہ بہت ہے، غصہ پہ قابو پانے والا بہادر ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا، تو ہمیں بہادر بننا ہے نا، ہاں، طاقت سے پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں، غصے پہ قابو پانے والا۔ اور کوئی کہے مجھے غصہ ہی نہیں آتا، تو جسے غصہ ہی نہیں آتا وہ گدھا، اور جسے غصہ آئے اور برداشت کر لے وہ بہادر، وہ مومن، سمجھ گئے؟ وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے
جیسے اللہ والوں کا معمول ہوتا ہے کہ معاف کرتے، غصہ نہیں کر رہے، لیکن غصہ کب آ رہا ہے؟ جب دین کا نقصان ہو رہا ہے تو انہیں غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اتنا بے حس نہیں ہو انسان کی غصہ ہی نہ آئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. دین کا کوئی نقصان کر رہا ہے نا، دین کے معاملے میں نقصان ہو رہا ہے تو غصہ آ رہا ہے. جیسے ایک ماں ہے، اس کے بچہ نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کا ہو گیا ہے، اب ماں کو غصہ ہی نہیں آ رہی ہے، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بس یہی کہہ رہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بچی سو رہی ہے آرام سے، ماں کو کوئی فکر ہی کوئی نہیں. اب یہاں پر اسلام کہہ رہا ہے کہ 10 سال کے ہونے کے بعد بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار لگاؤ، پٹائی کرو. اب ایسا مطلب نہیں کہ ہر دن بھر مارتے رہو، یعنی لکڑی بھی اٹھاؤ اس کے اوپر. سمجھ رہے؟ یہ ہے غصہ دین کے معاملے میں. اللہ کے لیے خوش ہونا اور اللہ کے لیے ناراض ہونا. جس نے دیا اللہ کے لیے دیا، جس نے لیا اللہ